بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تمہاری دعا اس وقت قبول ہو چکی ہوتی ہے جب تمہارے اندر مانگنے کی تڑپ پیدا ہوتی ہے۔ یہ جو تمہارے دل میں بے چینی ہے، یہ دراصل اللہ کی طرف سے اس دستک کا جواب ہے جو تم نے عرش پر دی تھی۔ کیا آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی ایک جگہ تھم گئی ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی تقدیر پر بندشیں لگا دی گئی ہیں؟ اگر ہاں تو مایوس نہ ہوں۔ آج ہم ان 7 نشانیوں کا ذکر کریں گے جو بتاتی ہیں کہ اللہ اب آپ کی تقدیر کے بند دروازے کھولنے والا ہے، اور وہ وقت آ گیا ہے جس کا آپ نے برسوں انتظار کیا تھا۔ ناظرین گرامی، اللہ جب کسی کو نوازنے والا ہوتا ہے نا، تو وہ پہلے اسے ایک ایسی بند گلی میں لے جاتا ہے جہاں سے کوئی راستہ نظر نہیں آتا، تاکہ جب راستہ کھلے تو بندہ جان لے کہ یہ کسی انسان نے نہیں بلکہ صرف اللہ نے کھولا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خدا تمہیں قید خانے میں اس لیے رکھتا ہے، یعنی کہ آزمائش میں اس لیے رکھتا ہے تاکہ تم بادشاہ بننے کے قابل ہو سکو، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں رکھا گیا تاکہ وہ مصر کے تخت کو سنبھال سکیں۔ آج کا یہ پیغام آپ تک پہنچنا کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ آپ کی تقدیر بدلنے کا پہلا اشارہ ہے۔ ناظرین، پہلی نشانی ہے خوابوں کا سچا ہونا اور روحانی بیداری۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ آپ کو ایسے خواب آنے لگتے ہیں جو آپ کو سکون دیتے ہیں یا مستقبل کی خوشخبری دیتے ہیں۔ ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام کے سفر کا آغاز بھی ایک خواب سے ہی ہوا تھا۔ جب اللہ تقدیر بدلتا ہے تو وہ آپ کے لاشعور کو تیار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی غیبی طاقت آپ کی رہنمائی کر رہی ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواب وہ کھڑکیاں ہیں جو عالم غیب کی طرف سے کھلتی ہیں۔ دوسری نشانی حضرت یوسف علیہ السلام کا قید خانہ اور اچانک رہائی کا سبب۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں ایسی تبدیلیاں آتی ہیں جو بظاہر چھوٹی ہوتی ہیں، لیکن وہ آپ کو بڑی منزل کی طرف لے جاتی ہیں۔ یاد کیجیے حضرت یوسف علیہ السلام کو، جنہیں ایک بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتانے کے لیے قید خانے سے بلایا گیا تھا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ کسی چھوٹے سے بہانے سے بڑے بڑے معجزے پیدا کر دیتا ہے۔ اگر آج آپ کی زندگی میں کوئی معمولی سی نئی بات ہو رہی ہے تو اسے حقیر نہ سمجھیں، یہ آپ کی رہائی کا سبب بن سکتی ہیں۔ تیسری نشانی صبر کے بعد ایک عجیب سا اطمینان حاصل ہونا۔ ناظرین، تیسری نشانی یہ ہے کہ اب آپ کو اپنی تکلیف پر رونا نہیں آتا۔ آپ نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا ہوتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے کہ یا اللہ، میں تھک گیا ہوں، اب تو ہی سنبھال لے، تو اللہ کی نصرت حرکت میں آ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کامیابی صبر کے ساتھ ہے اور کشادگی تنگی کے ساتھ ہے۔ جب آپ کے اندر سے بے چینی ختم ہو جائے تو سمجھ لیں کہ تقدیر کا نیا صفحہ پلٹنے والا ہے۔ چوتھی نشانی، دشمنوں اور حاسدوں کا خود بخود دور ہو جانا۔ ناظرین، چوتھی نشانی یہ ہے کہ وہ لوگ جو آپ کے راستے کی رکاوٹ تھے، اللہ انہیں کسی نہ کسی بہانے آپ کی زندگی سے نکال دیتا ہے۔
یا انہیں آپ کے سامنے بے بس کر دیتا ہے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو ان کے سامنے سر جھکانا پڑا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس کا محافظ اللہ ہو اسے زمانے کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ جب آپ کے راستے صاف ہونے لگے تو سمجھ لیں کہ اللہ نے آپ کی منزل کا تعین کر دیا ہے۔ پانچویں نشانی، تسبیح اور استغفار میں زبان کا تر ہو رہنا۔ پانچویں نشانی یہ ہے کہ آپ کو ذکر الہی میں وہ سکون ملتا ہے جو دنیا کی کسی چیز میں نہیں ملتا۔ آپ کی زبان پر یا فتاحو، اے راستہ کھولنے والے، یا وہابو کا ورد جاری رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ کی یاد میں ہی دلوں کا سکون ہے۔ جب ذکر آپ کی روح کی غذا بن جائے تو سمجھ لیں کہ اللہ آپ کو وہ عطا کرنے والا ہے جو مانگنے سے بھی بڑھ کر ہے۔ چھٹی نشانی، ناممکن اسباب کا اچانک مہیا ہونا۔ ناظرین، چھٹی نشانی یہ ہے کہ جہاں سے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا وہاں سے آپ کی مدد ہونے لگتی ہے۔ ایسے لوگ آپ کی زندگی میں آتے ہیں جو آپ کے کام آسان کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے وہ کارندے ہوتے ہیں جو تقدیر بدلنے کے عمل میں شامل ہوتے ہیں۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، جب تم اللہ کے لیے قدم اٹھاتے ہو تو کائنات تمہاری مدد کے لیے دوڑتی ہے۔ ساتویں نشانی، آپ کے دل میں یہ پختہ یقین کہ اب ہونے والا ہے۔ ناظرین، ساتویں اور آخری نشانی سب سے طاقتور ہے۔ آپ کا دل گواہی دینے لگتا ہے کہ بس اب میری آزمائش ختم ہو گئی ہے۔ یہ وہ الہام ہے جو اللہ اپنے پیاروں کے دل میں ڈالتا ہے۔ جب پورا زمانہ کہے کہ کچھ نہیں ہو سکتا لیکن آپ کا باطن کہے کہ سب کچھ ہو جائے گا تو سمجھ لیں کہ کن فیکون کا وقت آ چکا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اگر اللہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر تخت مصر پر بٹھا سکتا ہے تو وہ آپ کی تقدیر کی بندشیں بھی توڑ سکتا ہے۔ یاد رکھیے، اس ویڈیو کا اس وقت آپ تک پہنچنا کوئی اتفاق نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک پیغام ہے کہ تم تیار ہو جاؤ، تمہارا انتظار اب ختم ہوا۔ اگر آپ کو بھی اللہ کے انصاف اور اس کے معجزوں پر کامل یقین ہے تو پورے یقین کے ساتھ کمنٹس میں لکھیں، یا فتاحو، میری تقدیر کے بند دروازے کھول دے۔ لکھ کر آمین لکھیں، آمین کہیں۔ اگر یہ پیغام آپ کے دل کو گرما گیا ہو، دل کو چھو گیا ہو تو اسے لائک ضرور کریں اور ان لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو نا امیدی کا شکار ہیں۔ مزید ایسی ہی ایمان افروز ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم اللہ کی محبت کا یہ سفر ساتھ ساتھ جاری رکھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہم سب کی جائز حاجات کو پورا کریں، آمین یا رب العالمین۔